السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب صاحب ایک حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں صوبہ KPK کے ضلع اٹک کے علاقے کوٹ فتح خان کے ایک شہزادے اور پرنس کا، جس کے انتقال سے پورے علاقے میں سوگ کی کیفیت طاری ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں رپورٹ کر رہا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے تعارف پرنس محمد ملک عطا کا، جس کی وفات نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملک محمد عطا خان، جن کو ملک عطا محمد خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، 25 اکتوبر 1941 کو ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہادر خاندان کے سپوت تھے اور آپ کے خاندان کو گھڑ سواری میں مہارت حاصل تھی، یہی شوق آپ میں بھی پایا جاتا تھا۔ نواب کالا باغ ملک امیر محمد خان آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے جو بعد میں آپ کے سسر بنے، یہی وجہ تھی آپ کو پرنس ملک عطا محمد خان کے نام سے پہچانا جاتا۔ آپ پاکستان میں اور بیرون دنیا میں پاکستان کی جانب سے ٹینٹ پگنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹینٹ پگنگ ایک ایسا کھیل ہے جس میں گھوڑ سوار 60-70 کی رفتار سے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے گھونٹنی کو تلوار یا سوئی کی مدد سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس میں آپ کو انتہائی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرنس ملک عطا کی یہی عادات انہیں سیاست میں بھی کھینچ لائیں۔ 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے آپ نے اٹک سے الیکشن لڑا۔ اس کے بعد آپ نے 1990 میں دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا، اٹک سے ہی اور کامیابی حاصل کی۔ 5 نومبر 1990 سے 28 جون 1993 تک آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے۔ بعد ازاں 1996 میں اپنے والد کی بیماری اور بعد ازاں وفات کے بعد آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے خاندانی ذمہ داری نبھانے کا اعلان کیا۔ آپ نے ٹینٹ پگنگ کے مقابلوں میں بہت سے میڈل جیتے، پاکستان کے لیے پاکستان کی قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے رہے۔ اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ جیسے کرکٹ کے لیے ICC اور فٹ بال کے لیے FIFA کا ایک آرگنائزیشن موجود ہے، ٹینٹ پگنگ کی بھی ایک آرگنائزیشن کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ آپ اس خیال کو بارہا انٹرنیشنل ایونٹس پہ اٹھاتے رہتے۔ 1982 میں آپ نے پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے دہلی میں ہونے والی ایشینز گیم میں پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتا۔ 2010 آسٹریلیا میں ہونے والے رائل شو میں بھی آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹینٹ پگنگ کا مظاہرہ کیا۔ 2010، 2012، 2013 میں آپ ورلڈ چیمپئن شپ میں ٹینٹ پگنگ کی جانب سے پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ٹیم کی سربراہی کرتے رہے۔ 2013 میں آپ نے اپنی سربراہی میں ایک مقابلہ منعقد کرایا جس میں انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور اقوام متحدہ کی ٹیمز شامل تھی۔ یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزازات کی بات تھی کہ اس وقت میں بیرون ملک سے آپ نے کھلاڑیوں کو پاکستان بلوایا۔ پرنس عطا کی خواہش پر جب انٹرنیشنل ٹینٹ پگنگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو آپ کو اس کا اعزازی صدر بنا دیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو تب شہرت ملی جب BBC کی سیریز مائیکل پالن ہمالیہ پروڈکشن میں مائیکل پالن نے آپ کے گھر کا وزٹ کیا اور اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا عینی شاہد بتایا، جس میں وہاں کی روایات اور دوسری چیزیں تھیں۔ 1983 میں BBC نے ایک شارٹ ڈاکومنٹری بنائی جس کا ٹائٹل ون مین اینڈ ہز ہارس رکھا اور یہ آپ پر بنائی گئی۔ BBC کی کوپریشن سے ایک اور ڈاکومنٹری ملک عطا اینڈ ہز ٹریڈیشنل لوز فار سپورٹس بنائی گئی۔ اسی طرح آپ ڈراموں میں اور فلموں میں بھی مختصر سا کام کر چکے۔ 1998 میں ISPR اور ڈائریکٹر شعیب منصور کے باہمی اشتراک سے بنایا گیا ڈرامہ الفا بریوو چارلی میں آپ نے کام کیا۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی مووی ورنا میں آپ نے گورنر کا کردار نبھایا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے کئی حصے آپ کے حویلی میں شوٹ کیے گئے۔ آپ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے اور کوٹ فتح خان کا مالک ہی سمجھا جاتا تھا آپ کو۔ 6 فروری 2020 کو آپ کے انتقال کی خبر آئی تو لوگوں کا سمندر
نکل آیا اور آپ کے گھر کی طرف چل گیا۔ علاقے میں سوگواری کی کیفیت طاری تھی۔ یقیناً پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرنے والا یہ شخص دنیا سے جا چکا تھا، مگر اپنے پیچھے اپنی ہزاروں یادیں چھوڑ چکا ہے۔ اپنے سوگواروں میں پسماندگان میں نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان کی بیٹی چھوڑی۔ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔